جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 اچھا جناب، پیارے ساتھیوں اور ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگوں، میں آپ کی قدر بھی کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم نے 16 پارے ساتھ ساتھ پڑھے ہیں، اور اللہ کا شکر بھی الحمدللہ۔ ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم سورہ طٰہٰ تک پہنچ چکے ہیں۔ تو گزارش یہ الحمدللہ ہے کہ چھوڑنا نہیں اس کو، انشاءاللہ جب تک سانس ہے جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ۔ آپ کی قدر کرے اور ہماری بھی قدر کرے۔ اچھا جی، آج جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ عربی کے نئے الفاظ جو ہیں، میں نے کہا تھا کہ آپ کو کاپی بنا لیں اور اس کے اوپر وہ الفاظ تھوڑے سے لکھ لیا کریں تو اچھا رہے گا، اور اگر حافظہ اچھا ہے تو بہت اچھا ہے کہ نہ لکھیں، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی تصویر بناؤں اس لفظ کی، اس لیے کہ تصویر جو ہوتی ہے یا واقعہ جو ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے۔ تو آئیے ذرا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، یہ جو اگلی آیات ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دینے لگا ہے۔ پہلے اپنا تعارف کروایا اور پھر درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ عمومی یونیورسل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور کچھ نے کہا دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال ہمارے لیے تو یہ ہے کہ خواہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو بھی ایمان نہیں لاتا، قیامت پر نماز نہیں پڑھتا، اور وہ ان لوگوں کی خواہش کرتا ہے جو اس قیامت پر یا نماز پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی یہ تھا پچھلا۔ اب اس میں آپ لوگوں نے نہیں جانا کہ بھی یہ رسول پاک کی طرف ہے یا یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، یہ ہماری طرف ہے۔ کیوں جی؟ جی بالکل۔ بالکل اچھا، ٹھیک ہے جی۔ آپ میں یہ بتائیے کہ جو یمین اور یسار یہ کیا ہوتے ہیں؟ یمین کس کو کہتے ہیں؟ دائنی جانب۔ دایاں۔ دایاں کیا جانب یا دایاں دائیں ہاتھ، طرف۔ ٹھیک ہے۔ اور جی ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ اور دوسری چیز یہ تھا کہ عصا جو ہے اس کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث۔ مؤنث ہے۔ تو میں صرف یہ کروں گا کہ اگر ایک دفعہ کل انشاءاللہ ہم وہ سٹوری والا ایک لگا دیتے ہیں تو ساتھی جو دونوں ہیں ان کے سامنے وہ آ جاتا ہے، تو ذرا جلدی جلدی وہ سٹوری پڑھ دیں گے، اس لیے کہ 17 الفاظ ہیں جو قرآن جی مجید کے اندر۔ ابھی بھی آپ ابھی بھی کہیں گے تو نہیں، میں فوری ابھی طور پہ لگا نہیں، دوں ابھی گا۔ نہیں، بعد ٹھیک میں ہے۔ کل انشاءاللہ کر لیں گے۔ 17 الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی کے اندر، ہماری اردو کے اندر بے شک وہ مذکر ہوں، لیکن عربی کے اندر وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، پہلی چیز۔ تو لہذا ان کے لیے جو اپنا اشارہ آئے گا، جو صفت آئے گی وہ مؤنث آئے گی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ جی اب تلکا اور ذالکا، تلکا کہتے ہیں وہ اشارہ ہے اور اہمیت ہو تو یہ ہو جائے گا، اور تلکا مؤنث کے لیے آتا ہے اور ذالکا کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے، مذکر اور کے اس کا لیے۔ مطلب ہوتا ہے وہ دور کے لیے اشارہ آتا ہے۔ اہمیت ہو تو اس کو ہم یہ کر دیں گے، یہ اصول ہے عربی کا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں
وہ گئے تھے کوئی انگارہ لینے کے لیے یا راستہ تلاش کرنے کے لیے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے اپنا متقی ترین جو شخص ہو سکتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کیوں جی؟ جی سر کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے سارا کچھ، تو وہ نبوت جو تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، نبوت دے دی، وہ چن لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معجزات دینے والا ہے، اور اپنے جو آپ پیچھے پڑھا تھا ہم نے 9 معجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ کتنے ہیں؟ 9 معجزات۔ ان میں سے مطلب 6 کا تو ذکر ہے، مثلا اس میں عصا کا ذکر ہے، ابھی آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ اپنا جو بازو یہ ہاتھ ہے وہ اپنی بغل کے اندر رکھ اور باہر لے کے آ تو وہ چمکتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن وہ برس کا نہیں ہوگا یا کسی بیماری کا نہیں ہوگا، بغیر کسی عیب کے وہ چمکتا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں، جیسے بتایا تھا کہ من اور سلوہ انہوں نے مانگا تو یہ معجزہ تھا، آ گیا ان کی قوم پر، جی سر پڑھا ہوا نا پہلے پارے میں۔ جی اور پھر یہ تھا کہ معجزہ کہ وہ عصا ہم چشمہ پر مارا تو چشمہ میں سے پتھر پر مارا تو وہاں سے کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے نکلے جی۔ پھر یہ بھی معجزہ ہے کہ گائے کو ذبح کیا اور گائے کا ایک ٹکڑا مردے کے ساتھ مارا تو وہ کیا ہو گیا؟ زندہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ قاتل کون ہے۔ اب یہ سارے کے سارے معجزات ہیں، تو ان میں سے 2 معجزات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، لیکن معجزات لیتے ہوئے رسول ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن ایک بشری تقاضے جو ہیں وہ بھی ہیں، ہر رسول کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی وہ بشر نہیں ہوتا، اگر بشری تقاضے نہ ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر نہ کرے جو آج آنے لگا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گئی بات۔ اب نئے الفاظ جو ہیں وہ میرے خیال ہے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، ورنہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، وما تلکا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اب اشارہ اگر ہے تل کا مؤنث کے لیے آیا ہے، اب وہ چونکہ عصا تھا، عصا لاٹھی ہماری یا ڈنڈا، اب ہمارے زبان کے اندر ڈنڈا جو ہے وہ مذکر ہے، لاٹھی جو ہے وہ مؤنث ہے، عربی کے اندر دونوں کے لیے عصا ہی آتا ہے، تو عصا مؤنث ہوا، لہذا اس کی وجہ سے تل کا آیا۔ یمین کہتے ہیں دائیں طرف کو، اور یسار کہتے ہیں کس کو؟ بائیں طرف کو، بائیں طرف۔ جی بائیں طرف کو، ٹھیک ہے۔ وما تلکا بیمینکا، ترجمہ کریں جی کیسر بھائی، کیا ہوگا؟ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں، اب یہاں بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ حاضی ہی نہیں کہا، تل کا کہا ہے، وہ جو دور کا اشارہ ہے اس کو قریب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے لیے تو دور ہے کوئی نہیں چیز، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ تیرے، یہ تل کا مطلب ہے یہ، یمین دائیں ہاتھ میں، کا تیرے، ما کیا ہے، تو وما تل کا بھی یمین کا مل کے ترجمہ کریں، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، جی اے موسیٰ ہم کہیں گے علیہ السلام، جی تو اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب یہاں جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے؟ پتا تھا، پتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کیوں؟
کہ یقین ہو جائے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، اس لیے کہ معجزہ بننا تھا، اور معجزے کے بعد اس نے کوئی اور شکل اختیار کر لینی تھی، اور وہ جو عصا آئے گا تو اس کے لیے 3 الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو پہلے جواب سنتے ہیں۔ قولا اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہیا عصایا، ابھی ہم وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں، یہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جواب کافی تھا، کیا خیال ہے؟ جی اللہ نے کہا کہ بھی یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، تو جواب کافی ہے۔ قالا ہیا عصایا، کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھبراہٹ میں یا اپنی عزت و توقیر کے اندر یا اپنی وہ قربت جتنی تھی اس کو بڑھانے کے لیے، اب وہ کتنا مزہ ہوتا ہوگا ایک نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، وہ آپ تصور مطلب اس وجہ سے کریں کہ ہم ساری عمر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس کو ہم کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اشتیاق ہے یا نہیں ہے؟ بلا شبہ ہے، بالکل ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بات کرے، اس کے ذہن میں اشتیاق کتنا ہوگا، عزت و احترام۔ ہاں جی، یہ ساری کی ساری تفسیریں ہیں جس کا تعلق مطلب آگے چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ، لیکن انہوں نے ساتھ باقاعدہ بات کو لمبا بھی کرنا چاہا، پتہ نہیں کتنا لمبا کیا ہوگا، یہ نہیں پتا۔ تو پہلے کہا اتوقع، نیا لفظ ہے۔ آ کا مطلب کیا ہوگا؟ الف یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو آ کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے اسجد، میں جی۔ توقع کا مطلب ہوتا ہے میں ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، جی، کھڑا ہونے میں مدد لیتا ہوں، تو میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کو کریں گے اتوقع میں ٹیک لگاتا ہوں علیہ، ہاں، اس پر، اس لاٹھی پر۔ ہا کی ضمیر ہم عام طور پر جس طرف جا رہی ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو میں اس لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں، تو نیا لفظ کون سا پڑا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے یہ بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بوتل ہوتی ہے نا، بوتل کے اوپر جو ڈھکن لگا دیتے ہیں کہ اس کو ٹیک لگ جائے کہ وہ باہر نہ گرے، اس کو وقاء کہتے ہیں، وہ اسی کا ہے، ڈھکن جو ہوتا ہے لگا دینا۔ تو ہمارا چونکہ متوقع میں علیہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ اب لفظ نیا آ رہا ہے، اور ہماری زبان میں اس لفظ کے معنی داؤد بھائی اور سرشار بھائی ذرا سنیں، لمبا ہے۔ وَأَهُشُّ، وَأَهُشُّ، بالکل ٹھیک ہے۔ اپنا حزیہ بھی پڑھا تھا ہم نے، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا، کیوں جی؟ کیا کہا تھا؟ حزیہ کا مطلب کیا تھا؟ حزی بلکہ تھا، ہلاؤ، اپنی طرف ہلاؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو حزی اور حش، یہ ہم معنی ہیں، لیکن کس طریقے سے؟ حشو کا مطلب ہے کسی چیز کو مار کے ٹہنی کو ہلانا کہ پتے گریں، لمبا لفظ ہے نا اس کا۔ حشو کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ کسی ٹہنی کو مارنا کہ اس کے
پتے گریں، یا کسی ٹہنی کو ہلانا کہ وہ اس کے پتے گریں، یہ حشو کے اندر ہے۔ وَأَحُشُّ بِهَا، میں اس کے ساتھ ٹہنی کو پتے گرانے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ مارتا ہوں۔ ایک تو معنی یہ ہے، میں اس کے ذریعے درخت کی ٹہنی کو پتے گرانے کے لیے ہلاتا ہوں۔ جملہ لمبا ہے، تو مجھے بتائیے وَأَحُشُّ بِهَا کا مطلب کیا ہوگا؟ میں اس کے ساتھ ٹہنی کے پتے گرانے کے لیے ٹہنی کو اس کے ساتھ ہلاتا ہوں۔ ٹہنی ہلانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، پر اب ہم کریں گے، میں اس کے ذریعے ٹہنی کے پتے گراتا ہوں، یہ کہہ دوں، میں اس کے ذریعے ٹہنی کے پتے پتے گراتا ہوں۔ پتے گراتا ہوں۔ علی غنمی، غنم کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو، بھیڑ کو کہتے ہیں غنم، ٹھیک ہے جی۔ جی، علی غنمی، اپنی بھیڑوں پر، بھیڑوں پر۔ یہ دوسرا بتایا، تو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اتوقع علیہا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اپنی بھیڑوں پر اس کے ذریعے پتے گراتا ہوں۔ اور میں اس کے ذریعے اپنی بھیڑوں پر پتے گراتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے جی، ویسے اس کے اندر ہلانا ضرور آنا چاہیے، ٹہنی کو ہلا کر ٹہنی پتے ہلا کر گراتا ہوں پتے گراتا ہوں۔ جی۔ احشو کا مطلب ہے ایسے ہلانا، جیسے حزیا تھا، حزی آگے ہے۔ جی، ممکن ہے انہوں نے کوئی لمبی لسٹ ہی بتا دی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا جائے، میں کہتا جاؤں، اب اس کو مختصر کیا۔ وَلِيَ فِيهَا، وَلِيَ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میرے لیے۔ اور میرے لیے، جیسے طریقے سے وَلَهُ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے، اس کے لیے۔ وَلَهُمْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان سب کے لیے، ان سب کے لیے۔ تو وَلِيَ اور میرے لیے، اور میرے لیے، فیہا جی، اس میں لاٹھی میں، اس لاٹھی میں۔ اب لفظ آ رہا ہے نیا، تیسرا لفظ، معاربو۔ کیا لفظ آ رہا ہے؟ معارب۔ جی۔ اب یہ معارب کا مطلب ہوتا ہے ضرورتیں جی۔ معاربتن اس کی واحد ہے، تو معاربن اس کی جمع ہے، اور الف رے بے عرب اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بہت تگ و دو کرنا، تو وہ ہوتا ہے معارب۔ تو ترجمہ اس کا بنے گا، میرے لیے اس میں معارب اخرى، دوسری بہت سی ضرورتیں ہیں جی۔ میرے لیے اس میں دوسری بہت سی ضرورتیں ہیں۔ جی، اس میں بھی یاد رکھیے گا، جیسے میں نے کہا معاربتن، اور اس کی جمع معاربن، جمع مکسر ہو گئی، تو اس لیے جو صفت آئی ہے وہ اخرى مؤنث آئی ہے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوقع علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اپنی بھیڑوں پر اس لاٹھی کے ذریعے ٹہنی کو ہلا کر پتے گراتا ہوں۔ سمجھائی؟ بالکل ٹھیک ہے سر۔ تیسرا، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، چھوٹا کرتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس لاٹھی میں معارب اخرى،
दूसरी बहुत सी जरूरतें हैं। जी प्रोफेसर साहब हैं हमारे साथ? जी वमा जी तिल दोनों कभी आया। यमीनी का जी वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, कि ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? पाला, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हिया असाज, ये मेरी लाठी है। अतवक्काउ अलैहा, मैं इस पर टेक लगाता हूँ। व अहुश्शु बिहा, और इसके जरिए झाड़ता हूँ। अला गनमी, इसके जरिए अपने पत्ते झाड़ता हूँ। अला गनमी, भेड़ बकरियों के लिए। वलिया, और मेरे लिए। फीहा, इसमें मारिब उखरा, और कई जरूरतें भी हैं। जी और कई जरूरतें हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पक्का यकीन हो गया ना कि ये लाठी है, क्यों जी? जी जी सर। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कौला, तर्जमा करें। अल्लाह ने ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, उस अल्लाह ने फरमाया, उस अल्लाह ताला ने कहा, अमर दिया, अलकी, 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 डाल दो। डाल, डाल दे गिरा, डाल दे, गिरा दे हाँ, इसको, उसको, इस लाठी को, उस लाठी को, अलकी हा, इस लाठी को गिरा डाल दे, दो। नीचे गिरा दे। नीचे गिरा दे। या मूसा, ए मूसा, ए ए मूसा, मूसा। जी तो तर्जमा कौला अलकिहा या मूसा, तर्जमा अल्लाह अल्लाह ने तो उस अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा ए तुम उस मूसा लाठी इसको को गिरा नीचे दे। गिरा दे, उस अल्लाह ने कहा ए इसे मूसा फेंक दो। इसे नीचे गिरा दे या इसे गिरा दे। अब फौरी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ताबेदारी। फ़अल्क़ाहा, माजी है, बस उसने तो, डाल दिया, गिरा दिया, तो उसने उस लाठी को गिरा दिया, डाल दिया। गिरा दिया। चलो गिरा दिया, डाल दिया, मतलब नीचे गिरा दिया। अब यकदम देखा तो क्या था? पहले पता था कि लाठी है यकीनी तौर पर, तो फ़इज़ा हिया हय्यतुन, बस इतना। फ़इज़ा, तो उस वक्त, हिया, वो हो वो गया, हय्यतुन। अब हय्यतुन याद रखिएगा, सिर्फ सांप को कहते हैं। उससे जो बड़ा होगा, हय्यतुन से बड़ा, उसको सोबान कहते हैं। क्या कहते हैं? सोबान, सोबान। हज़्द है और एक तीसरा लफ्ज भी आया है प्रोफेसर साहब, अगर याद हो इस के लिए, है कुछ ज़हन में जी? नहीं, आप जेल में हो तो फिर तो अच्छा, फौरी तौर पे बोलो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आगे जो चीजें आएंगी ना मुख्तलिफ जगहों पर, वो हय्यतुन इस जगह पे आया है। तो वो हो गया, तो उस वक्त वो हो गया एक सांप। तसा, अब पीछे पड़ा हुआ है, तसा साया से, कोशिश पड़ा था ना। जी कोशिश, जी सही। अब उसी लफ्ज के मानी साई के भी हैं। आप जाके सई करते हैं कहाँ? सफा और मरवा, सफा मरवा, सफा और मरवा दौड़ता में। हुआ वहां सांप, क्या करते हैं? साई, भागते हैं जी जी। जी, भागते तो हैं, या तसा, दौड़ता हुआ, ते मुअन्नस के दौड़ता लिए हुआ है, सांप। तो ये दौड़ता हुआ सांप हो गया। फैजा हय्यतुन तसा, तो उस वो वक्त वो दौड़ता दौड़ता हुआ हुआ सांप हो सांप गया। हो गया। सांप हो गया। आप उसको हो गया को ब्रैकेट में बन गया भी कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इस ये याद रखिएगा कि किसी जुबान का भी तर्जमा लफ्ज बेलफ्ज दूसरी जुबान में नहीं होता। अपनी जुबान के कुछ अल्फाज निकाल लगाने पड़ते हैं, ऐसे ही है ना। जी अच्छा जी, जी, आगे क्या कहा अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी जगह पे आता है कि डर के भाग गए। दूसरी जगह पे आएगा, सूरह कसस है, सूरह शुआरा है, या एक पीछे हम पढ़ चुके हैं इस मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के उस के बारे में भी, लेकिन इस जगह पे जरा ज्यादा तफसील के साथ आ रहा है। कौला, करें। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ने व तआला ने फरमाया, फरमाया, अल्लाह खुद सुब्हानहू व तआला ने फरमाया या अल्लाह ने कहा, खुज़हा,
اس اسے کو پکڑ لے. اسے پکڑ لو جی، اسے پکڑ لو. اب حیتن بھی مؤنث ہے اور عصا بھی مؤنث ہے، ضمیر دونوں کے لیے ہاں آ رہی ہے. جی میں سرشار بھائی سے پوچھوں گا، سرشار بھائی آپ کے لیے کوئی زیادہ تو نہیں یہ ڈوز؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے جی، سمجھ آ ٹھیک رہی ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. تو قولا خذھا، تو اب جب بھی امر کا صیغہ کرتے ہیں، اگر جمع کے لیے ہوگا تو تم، اور اگر ایک کے لیے ہوگا تو ہم تو لگائیں گے. خذھا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو اسے پکڑ لے تو اسے پکڑ لے، ولا تخف نہیں کا صیغہ ہے، اور تو مت اور تو ڈر، مت ڈر. اور تو مت ڈر، خوف سے آیا ہے تخف. جی ٹھیک ہے. جی اور پھر یقین دلایا کیا؟ سا نو عیدو، ہاں 1 2 3 4 الفاظ ہیں. اگر ایسے الگ الگ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ترجمہ جو ہے اس کے کرنے آسانی ہو جائے گی. تو چلے بتائیے جی، سا کا مطلب کیا کریں گے؟ قریب قریب ان قریب. نو نون کا مطلب کیا کریں گے؟ ہم ہم عیدو لوٹا دیں گے. لوٹا دیں گے، تنعیدو ان قریب ہم لوٹا دیں گے. لوٹا دیں گے ہاں اسے. کو اب اس اسے کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ سانپ کی طرف، حیت حیا کی طرف. اس سانپ کو لوٹا دیں گے. سیرتہا الاولا، ملا کے پڑھیں گے سیرتہا الاولا. سیرت، اب ایک تو ہماری سیرت بھی ہوتی ہے اور سیرت حالت کو بھی کہتے ہیں. سیرتہا اس کی حالت، اولا پہلی، پہلی اس کو پہلی والی حالت میں پر لوٹا دیں گے. لوٹا دیں گے. تو کیا ہوگا جی ترجمہ؟ سنعیدھا سیرتہا الاولا. قریب ہم اسے قریب ہم اس اس کی کو پہلی اس حالت پر پہلی لوٹا حالت دیں میں گے. لوٹا دیں گے. ان قریب ہم اس سانپ کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. وہ پہلی حالت کیا تھی؟ لاٹھی 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 لاٹھی. عصا. بالکل. سا اب جناب ساتھی کریں گے، ڈاکٹر داؤد صاحب کریں گے جی 3 آیات کا. قولا قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پھینک دے یا گرا دے. فالقاہا، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اسے گرا دیا. ساتھ یہ کر لیں اس کو کس کی طرف ضمیر جاتی ہے وہ بھی. اس لاٹھی کو گرا دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ اس وقت دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قَالَ خُذْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لے. وَلَا تَخَفْ، اور تو نہ ڈر. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی صورت میں لوٹا دیں گے. پہلی حالت میں، پہلی صورت میں. جی ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اس کے خصائص، سیرت خصائص کو کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی کے خصائص آ جائیں گے. اب اس کے اندر صوبان کے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب یہ تو ایک معجزہ ہو گیا. آیا بھی کہتے ہیں معجزے کو، نشانی، ایک نشانی. آگے جناب لفظ آ رہا ہے کہ ود مم جی، ضم کرنا. جی تو یہاں ہوگا ود مم ملا. ود مم ملا. اب یہ دیکھیں گے ملا آئے گا یا اس کا اور معنی آئے گا. یادا کا، اپنے ہاتھ، یادا کا، یاد کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. ہاں. اب یہ یاد رکھنا ہے کہ ید جو ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ ایک بندہ، 2 بندے بتا رہے ہیں. اچھا جی کیوں مؤنث ہے؟ داؤد بھائی سنیں گے اور سرشار بھائی سنیں گے. یادا کا کیوں مؤنث ہے؟ جی یہ 2 پارٹ جو آتے ہیں اس میں سے ایک ہوگا تو مؤنث ہوگا. جی ویری گڈ. یہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی ہمارے 2 پارٹ ہیں، پارٹس آف باڈی، جیسے عین ہے، اذن ہے،
ید ہے, ساق ٹانگیں ہیں جی, تو ان میں جی سے اگر ایک آئے گا تو وہ مؤنث آئے گا, لہذا اس کے لیے جو ضمیریں آئیں گی, صفتیں آئیں گی, وہ مؤنث ہی آئیں گی. اس کے لیے جو فعل اگر آئے گا دونوں کا وہ ذکر ہوگا تو پھر دونوں کا ذکر ہوگا تب بھی مؤنث, ایک ہوگا تب بھی مؤنث. عورت ایک ہو تو تب بھی عورت ہے, اور دو عورتیں ہوں تو تب بھی مؤنث ہی ہیں. کیوں جی؟ جی ہاں جی, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور مرد ہے تو ایک مرد ہوگا یا دو مرد ہوں گے تو ان کو مذکر ہی کہیں گے جی. تو ود مم یدک, تو اپنے ہاتھ کو ڈال, تو اپنے ہاتھ کو ملا, تو اپنے ہاتھ کو ضم کر. اب ضم کیسے ہوگا؟ الا جناحک. اب لفظ نیا نہیں ہے ساتھیوں کے لیے, دو ساتھیوں کے لیے لیا, نیا ہے جناح. جناح کس کو کہتے ہیں پر کو ساتھی باقی بتائیں؟ پر کو. ویری گڈ. تو مرد کے پر کون سے ہوئے؟ بازو بازو بازو. ویری گڈ, ٹھیک ہے. الا جناحک. اب بتائیے جی وزمم کا ترجمہ کیا ہے کہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف ڈال کریں گے, ملا کریں گے. دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں کہا کہ اپنے دامن میں سے اپنے بغل کے اندر لے جا. وہ جناح بغل وہاں آئے گا, ہاتھ کے ساتھ ملا. تو اس کا ترجمہ پروفیسر صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے جی. میرا خیال ملانا ہی ٹھیک ہے. ملانا. تو ملا یدا کا اپنے ہاتھ کو, الا جناح کا اپنی بغل کے ساتھ. ویسے جناح کے معنی کیا ہے؟ بازو. جی جناح کیا ہے؟ بازو. بازو لیکن جب باقی جو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بغل بنتی ہے. تو بنا کہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں, آپ کیا کہیں گے؟ ڈال ملا ڈال. جی اب ڈال بنے گا, بغل آئے گا تو ڈال. تخرج بیضاء من غیر سوء. بس یہاں جملہ ہے, ختم. تخرجو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نکلے گا ڈال وہ نکلے گا. اب تے کی تے کیوں آیا ہے تخرجو؟ آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے تخرجو تو نکلے گا, نہیں, یہ ید کی وجہ سے ہے. میں اس لیے ید کہہ رہا تھا مؤنث, کہ تا کا ترجمہ آپ وہ کر سکیں, وہ بازو نکلے گا. تخرجو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ نکلے گا. بیضاء چمکتا ہوا سفید سفید. جی سفید بھی ٹھیک ہے. ابیض بیضاء چونکہ اپنا مؤنث ہے, یہاں بھی الف حمزہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور زیادہ کے لیے بھی آتا ہے, جیسے استاد کی اساتذہ یا علماء آتا ہے. تو بیضاء کا مطلب ہوگا بہت زیادہ سفید, تو چمکتا ہوا, زیادہ چمکتا ہوا سفید. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. تو میرے ساتھ پڑھیں, وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ کا ترجمہ کریں ذرا. اور تو اپنے بازو کو اپنے بغل ہاتھ میں ڈال, ہاتھ اپنی کو بغل میں اپنے ڈال. تو بغل اپنا میں بازو ڈال. اپنے بغل میں ڈال. سر ہاتھ تخرج کو بیضاء. ہاتھ کو ہاتھ کو ہاتھ ہاتھ کو وہ چمکدار سفید نکلے گا. تو اپنے ہاتھ کو, جی ٹھیک ہے, وہ چمکدار چمکتا ہوا نکلے گا. چمکتا ہوا وہ نکلے گا. چمکتا ہوا سفید نکلے گا. من غیر سوء. سوء برائی کو کہتے ہیں. سو کس کو کہتے ہیں؟ برائی. برائی کو. بغیر کسی برائی کے. اب یہ جملہ ہماری زبان کا تو ہے, محاورے کے اندر کیا بنے گا؟ بغیر کسی عیب کے. عیب کے. بغیر کسی عیب عیب کے, یعنی کہ اسے بیماری نہیں ہوگی برس کی, یا وہ سفید ڈالا تھا اور کلر کا اور چمکتا ہوا نکل آیا, تو وہ کہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیتن اخری, الگ سے ہے, یہ جی دوسری نشانی ہے. نشان ہے. آیتن اخری, یہ دوسری یہ نشان دوسری نشانی ہے. پہلی کون سی تھی؟
लाठी शाम वाली। असा की। अब ये हाँ जी, इसका मतलब वैसे दूसरा ये नहीं है कि पहला और दूसरा, जी जी ना, उखरा का मतलब है एक अलग, लिहाजा उस अलग के अंदर हम कह रहे हैं दूसरी। तो ये दूसरी नहीं, एक दूसरी निशानी है, ये कर लें, ये एक दूसरी निशानी, दूसरी निशानी है। अब ला और आ निशानी रहा है कैसे? और वक्त हमारे पास 4 मिनट है, ये ये सब एक कुछ और क्यों कर निशानी रहे है। हैं जी? ये एक और निशानी है, बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये एक और निशानी है। तो अब एक ना निशानियां करें तो अल्लाह प्रोफेसर साहब, ताला ने क्योंकि ये 9 दी, और एक अल्लाह एक ना ताला करें सुब्हानहू के प्रोफेसर साहब, ये एक ना करें, क्योंकि उखरा आखिरत ये जो सारे जो है ना, ये दूसरे के मानी में ही आता है। जी आप साथियों के साथ करें जी, ये दूसरी निशानी, करें जी, ये दूसरी निशानी, एक दूसरी निशानी है, ये कर लें, ये एक दूसरी निशानी है। दूसरी निशानी है जी। ये दूसरी निशानी है। जी बिल्कुल। चलो, अब ये क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? ली नूरी या का, ली का मतलब क्या होगा? ताकि हम तुम्हें ताकि हम दिखाएं, तुझे दिखाएं। तुझे ये साथी दिखाएं। जो हमारे साथ सरशार भाई हैं, मैं उनके लिए थोड़ा ना आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ, माजरत के साथ। जी जी। ठीक, ली का मतलब क्या होगा? ताकि ताकि। नून का मतलब क्या होगा? हम हम। रिया का, दिखा, तुझे तुझे दिखाएं, दिखाएं तुझे, ताकि हम तुझे दिखाएं, मिन आयातिनल कुबरा, मिन आयातिना, हमारी अपनी आयात है। निशानियों में से। बड़ी कौन सी निशानी, निशानियां? बड़ी निशानी। अल कुबरा, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी जी आयात है। उसके लिए कबीर, और कबीर की जमा मुअन्नस जो आएगी वो कुबरा आएगी। दाऊद भाई समझ रहे हैं जी सर। जी? कबीर की कबायर भी हो सकती है जो मुजक्कर है। कुबरा चूंकि मुअन्नस आयात, आयातुन है तो आयातिन आ गया, तो वो जमा मुकस्सर हो गई, इस वजह से उसके लिए जो लफ्ज आया है वो मुअन्नस का आएगा, अल आयातीना। कुबरा। ठीक है जी, ताकि हम जी सर। तुझे अपनी बड़ी निशानियों में से दिखाएं। अच्छा जी, अब चलते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आप 15वां पारा शुरू होता है, कहाँ से होता है? सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, जी जरा प्रोफेसर साहब को पढ़ने दें। सुबहान अल्लज़ी अस्रा, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा, आगे अल्लज़ी बारकना हाउलहू लिनूरियहू मिन आयातिना, ऐसा है ना, ताकि उसे हम अपने आयात में से दिखाएं। वो मेराज हुआ, मेराज में हजूर कहाँ गए थे? आसमान पर, मानो पे अर्श। आसमानों पर गए थे अल्लाह से मिलने के लिए, ऐसा ही है। जी जी अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आवाज यहाँ आ रही है कोहे तूर पर, क्यों जी? तो दोनों का तवाज़ुन देखें। लिनूरिया का मिन आयातिनल कुबरा, एक। दूसरी चीज, वक्त कम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कहाँ मिली थी? गारे हिरा में, और गारे हिरा पहाड़ के अंदर है, ऐसा ही है। जी सर, जी जी सर। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मुलाकात कहाँ हो रही है, और तौरात कहाँ मिली? तूर पहाड़ पर। वादी में, कोहे तूर पर, बिल्कुल ठीक है, वादी मुकद्दस बताया अभी, तवा के अंदर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को की कश्ती कहाँ जाके लगी? जूदी पहाड़, जूदी पहाड़ पर। तो पहाड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा है कुरान मजीद के अंदर बचाने में, वही